کیا کٹاکٹ کھانا جائز ہے؟ سعود احمد انڈیا سے، اگر کوئی مسلمان لڑکی ہندو لڑکے سے شادی کرنا چاہے اور یہ کہے کہ میں شادی کے بعد اسے مسلمان کرنے کی کوشش کروں گی، تو کیا اس سے شادی کرنا ٹھیک ہے؟ اگر صحیح نہیں تو لڑکی کے لیے کیا حکم ہے؟ نہیں ہو سکتی یہ شادی، چاہے بعد میں اسے ٹھیک کر بھی لے، لیکن شادی جب ہوگی، میاں بیوی کا ریلیشن ہوگا، وہ تو بدکاری اور زنا کے زمرے میں آئے گا۔ کسی کو دین پہ لانے کے لیے اپنا ایمان بیچنا جائز نہیں ہے۔ تو اگر وہ ہندو لڑکے سے شادی کرے گی، شریعت میں یہ نکاح ہی کا لدم ہوگا، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے بہت بڑا جرم ہے، بلکہ ایسے لوگوں کے بارے میں تو ایمان کے سلب ہونے کا خطرہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک چیز اسلام میں نہیں ہے اور وہ نکاح اسلام اس نکاح کو نکاح ہی نہیں مانتا، تو آپ اس پہ نکاح کا لیبل کیسے لگا رہے ہو؟ پھر آپ اس خاتون کو چاہیے ایسا ہرگز نہ کرے۔ لڑکی کے لیے یہی حکم ہے کہ اس کو چھوڑ دے، وہ خود مسلمان ہوتا ہے تو اپنے والدین کی پرمیشن سے اس سے شادی کر لے، اگر نہیں ہوتا تو بس چھوڑ دے اس کو۔ احتشام صاحب انڈیا سے، میں دہلی میں رہتا ہوں اور میرے والدین تقریباً 650 کلومیٹر دوری پر رہتے ہیں، اگر میں دہلی سے وہاں جاتا ہوں تو کیا مجھے قصر نماز پڑھنی ہوگی یا پوری ادا کرنی ہوگی؟ آپ دہلی میں رہتے ہیں تو کیا مطلب کوئی جاب واب کرتے ہیں یا باقاعدہ آپ کی بیوی بچے دہلی میں ہی ہیں؟ اگر واقعی بیوی بچے اور پورا گھر آپ کا دہلی میں ہے تو پھر والدین سے ملنے آپ جائیں گے تو پھر آپ مسافروں والی نماز پڑھیں گے وہاں پہ، اور اگر آپ کنوارے چھڑے چھاٹ ہیں، باقاعدہ دہلی میں آپ کا گھر نہیں ہے، تو پھر آپ کا والدین کا گھر ہی آپ کا گھر کہلائے گا۔ تو پھر آپ جاب کے بعد جب والدین کے گھر جاتے ہیں تو وہ چونکہ آپ ہی کا گھر ہے، تو پھر 1 منٹ کے لیے بھی جائیں گے تو آپ پوری نماز پڑھیں گے وہاں پہ۔ یوسف صاحب انڈیا سے، نکاح کے وقت لڑکی سے پوچھا گیا تو اس نے قبول ہے بولا، جب لڑکے کی باری آئی تو اس کے ابا نے بولا ہاں قبول ہے، واڑے واہ، تو ایسی صورت میں کیا مانا جائے گا؟ تو لڑکا کیا بیٹھا ہوا تھا، اس کے منہ پہ ٹیپ تھی جو اس کو قبولتے ہوئے شرم آ رہی تھی، کیا مسئلہ ہے؟ باہر اگر ابا نے بھی قبول ہے بول دیا اور لڑکے نے اس قبولے کو مان لیا، لڑکا چپ بیٹھا ہوا ہے اور ابا نے بتایا کہ تمہارا نکاح ہو گیا ہے، لڑکے نے کہا ٹھیک ہے، تو بھی قبول ہی ہو گیا وہ، یا لڑکے نے پہلے سے ابا کو بول دیا تھا میری طرف سے قبول لینا، پھر ابا نے قبولا تو بھی ٹھیک ہے۔ تو بظاہر ایسا ہی لگتا ہے، باپ بیٹے میں دونوں میں کوئی مکا ہوا ہوگا، بیٹا تو چپ بیٹھا رہنا تاکہ سسرال کو پتہ چلے کتنا نیک شریف شرفا ہے کہ جہاں بولنا ہوتا ہے وہاں بھی کچھ نہیں بولتا یہ، تو جہاں نہیں بولنا ہوگا وہاں کیسے بولے گا باپ کے سامنے، اتنا نیک بچہ ہے۔ تو شاید یہ مصلحت ہوگی۔ بہرحال اگر بیٹے نے ابا سے کہا تھا کہ آپ قبول لینا میری طرف سے، تو ابا پھر وکیل ہو گئے، پھر ابا کے قبولنا بیٹے کا قبول نہیں کہلائے گا۔ اور اگر بیٹے نے کہا نہیں تھا لیکن ابا نے قبولا اور بیٹے کو جب بتایا تو بیٹے کو اس پہ کوئی اعتراض نہ ہوا، اس نے کوئی ایسا عمل کر دیا جس سے ثابت ہوا کہ ابا کے قبولے پہ راضی ہے وہ، تو بھی ٹھیک ہے۔ اگر یہ دونوں باتیں نہیں تھی تو پھر یہ قبولنا نہیں کہلائے گا، بلکہ دوبارہ نکاح کر کے بیٹے سے بولنا پڑے گا کہ بھائی تو منہ سے بول، صحیح ہے نا، قبول ہے کہ نہیں قبول ہے۔ اگر مسجد میں جماعت سے نماز ہو چکی ہو اور وہ نماز قضا نہ ہوئی تو اس نماز کو گھر میں پڑھنا جائز ہے؟ اسلاف سے یہ بات ثابت ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں کہ روایت ہے کہ جب صحابہ تابعین میں یہ معمول تھا کہ جب مسجد میں آتے دیکھتے کہ جماعت ہو چکی ہے تو یا تو وہیں انفرادی نماز پڑھتے یا گھر جا کے اپنے گھر والوں کے ساتھ جماعت کی نماز پڑھتے۔ تو آپ کے پاس اب دونوں آپشن ہیں، اگر مسجد میں آئے اور دیکھا جماعت نکل چکی ہے، پہلی بات تو یہ غلط ہے، ٹائم پہ آنا چاہیے، مسجد کی جماعت چھوڑنا جائز نہیں ہے، گناہ ہے، لیکن بہرحال ہو جاتا ہے کبھی آئے جماعت نکل گئی ہے تو پھر یا تو وہیں انفرادی فرض پڑھ لیں یا گھر جا کے بہتر یہی ہے کہ بیوی بچوں کے ساتھ جماعت کر لیں۔ آپ نے بتایا ہے کہ اجتماعی دعا ٹھیک نہیں ہے، تو جو لوگ تبلیغی جماعت میں اس نیت سے جاتے ہیں کہ دعا میں شریک ہوں گے، ان کے بارے میں بتائیے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ اجتماعی دعا ٹھیک نہیں ہے، میری باتوں کو لوگ غلط رخ پہ لے کے جاتے ہیں۔ میں نے یہ کہا ہے کہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا ہاتھ اٹھا کے ثابت نہیں ہے، اتنی بات کہی ہے، ٹھیک نہیں ہے یہ بھی نہیں کہا، ثابت نہیں ہے، لہذا اس کو سنت نہ سمجھا جائے، اس کو ضروری نہ سمجھا جائے۔ بعض مسجدوں میں امام نہیں مانگتا، اس کو امامت سے ہی ہاتھ دھونے پڑتے ہیں، اتنی شدت نہ کی جائے۔ تو اس پہ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا احسن الفتاویٰ میں غالباً 2 یا 3 جلد میں بہت شاندار رسالہ ہے، وہ بھی پڑھ لیں۔ حضرت مفتی شفیع رحمہ اللہ تعالیٰ جو مفتی اعظم پاکستان تھے، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد تھے، ان کا بھی اس بارے میں بہت شاندار رسالہ ہے۔ تو حقیقت یہی ہے کہ نہ ہی کہ حدیث میں اس اجتماعی دعا کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے اور نہ ہی فقہ کی کتابوں میں۔ فقہ کی کتابوں میں بھی اس لیے نہیں ہے کہ حدیث میں نہیں ہے، قرآن و سنت میں نہیں ہے، تو اس لیے اس کا ہمیں نہیں ملتا۔ باقی یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے مسجدوں میں پھڈے پیدا کریں۔ اگر کوئی امام اجتماعی دعا مانگ رہا ہے تو آپ اس کو مانگنے دیں، انہیں کچھ نہ کہیں، منہ نیچے کر کے چپ کر کے بیٹھے رہیں۔ پہلے ہی بڑے بڑے مسائل ہیں دنیا میں، ایسا نہ ہو کہ ایک نئی جنگ چھڑ جائے۔ تو جس کی تحقیق ہے کہ ثابت ہے تو اس کو مانگنے دیں، جس کی تحقیق ہے ثابت نہیں ہے وہ نہ مانگے۔ اور اتنے سارے اختلافی مسائل ہیں چل ہی رہے ہیں نا، تو یہ بھی ایک چل جائے گا، اس میں پھڈے بازی نہ کریں۔ تو باقی تبلیغ میں جو اجتماعی دعا ہوتی ہے وہ الگ چیز ہوتی ہے، وہ اس کا فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو جماعتوں کو رخصت کیا جاتا ہے تو اس سے پہلے دعا مانگی جاتی ہے برکت کے لیے۔
تو اس کو بھی سنت نہیں سمجھا جاتا، بلکہ وہ ویسی برکت کے لیے ایک دعا مانگی جاتی ہے۔ تو لیکن نمازوں کے بعد تو ایک عمل ہے نا باقاعدہ، کہ نماز کے بعد تو نبی سے جو وظائف ثابت ہے وہ وظائف پڑھنے چاہیے۔ عامر حمزہ بنگلہ دیش سے، کیا کٹاکٹ کھانا جائز ہے؟ کٹاکٹ میں اگر کپورے بھی ڈل رہے ہیں نا تو وہ جائز نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ یحرم علیہم الخبائث، اللہ تعالیٰ نے ہم پہ خبیث چیزوں کو، گندی چیزوں کو حرام کیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کپورے کا کہاں لکھا ہے کہ ناجائز ہے؟ بھئی آیت عام ہے، ایسے تو بہت ساری چیزیں ہیں جن کے بارے میں کہیں نہیں لکھا، لیکن گندگی کی وجہ سے ہم ان سے ایوائڈ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر منی ہے، بہت سے ائمہ کے نزدیک منی پاک ہے لیکن کھانا حرام ہے، حالانکہ کہیں نہیں لکھا کہ کھانا حرام ہے، اس لیے حرام ہے بھائی خبائث میں داخل ہے، گندی چیز ہے، تو ہمارے نزدیک تو وہ ویسے ہی ناپاک ہی ہے، ناپاک ہونے کی وجہ سے حرام ہے۔ لیکن جن ائمہ کے نزدیک پاک ہے، کھانا ان کے نزدیک بھی حرام ہے، حالانکہ وہاں بھی سوال ہوگا کہ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ وہ یہی جواب دیتے ہیں بھائی خبائث میں داخل ہے، قرآن میں آتا ہے خبیث چیزیں حرام ہیں، تو یہ خبیث نہیں تو اور کیا ہے پھر یہ؟ اسی طرح آپ سمندر کی مخلوق میں دیکھ لیں، بہت سی مخلوق، مگرمچھ ہے، کچھوا ہے، کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ حرام ہے؟ لیکن ظاہر ہے خبائث میں داخل ہے۔ تو اسی طرح کٹاکٹ جو ہے، وہ جو کپورے ہوتے ہیں نا، وہ گندگی کا، یعنی یوں سمجھیں کہ اس میں ہر وقت گندگی ہی رہتی ہے۔ جیسے اسی طرح جو نر جانور کی پیشاب گاہ ہے، وہ بھی ہر وقت اس سے وہ ہے ہی پیشاب کے لیے۔ تو ایسی چیز جو انسان کے وقار کے اور انسان کے مرتبے کے خلاف ہے، تو وہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے جانور میں کپورے ہو گئے یا یہ پیشاب گاہ ہو گئی، یہ کھانا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جانور میں جو رسولی نکل آتی ہے، بیماری کے پھوڑا نکل آتا ہے، وہ پھوڑا کھانا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی خبائث میں داخل ہے۔ تو جو بھی یہ کہتے ہیں نا کہاں حدیث میں لکھا ہے، ایسے بہت ساری باتیں حدیث میں نہیں لکھی ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجتہاد کا حکم دیا، تو مجتہدین اجتہاد کرتے ہیں، اور اس اجتہاد کی بیس پہ بھی بہت سی چیزیں ناجائز ہو جاتی ہیں، اور وہ اجتہاد کیا ہے؟ قرآن کی اسی نص سے استدلال کیا گیا، یحرم علیہم الخبائث، تو یہ خبائث میں ہی داخل ہیں یہ سب چیزیں، اس لیے ان کا کھانا حرام اور ناجائز ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ چونکہ ان کے بارے میں وضاحت سے ان کو حرام نہیں قرار دیا گیا، تو اس لیے ان کو اس درجے کا حرام نہیں کہا جاتا جس درجے کے کتے اور بلی حرام ہوتے ہیں، تو اس درجے کا حرام نہیں ہے، تو اس میں کم درجے کا حرام ہے، جس کو مکروہ تحریمی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی کھا رہا ہے اس کو ایک دفعہ سمجھا دیں، مان جائے ٹھیک ہے، تو زبردستی نہ کریں اور اس کو برا بھلا نہ کہیں، اس کو ملامت نہ کریں، لیکن خود آپ اس سے ایوائڈ کریں۔ کٹاکٹ میں صرف جو کپورے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، جو خصیتین ہوتے ہیں، باقی کٹاکٹ آج کل جو پھیپڑے ویپڑے کا بنتا ہے وہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کراچی میں جو کٹاکٹ ہے وہ یہی ہوتا ہے، گردے پھیپڑے کلیجی ملا کے قیمہ بنا کے کھلا دیتے ہیں، وہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا بھائی، فہیم النساء انڈیا سے، کیا عورتیں اپنے ہونٹوں پر لپسٹک لگا سکتی ہیں اگر لپسٹک میں حرام اجزاء شامل ہوں؟ نہیں، پھر نہیں لگا سکتی اگر حرام اجزاء شامل ہے، کیونکہ ہونٹ منہ کے قریب ترین حصہ ہوتا ہے اور اس میں بہت دفعہ لعاب اس سے لگ کے منہ کے اندر جاتا ہے، تو اگر حرام اجزاء شامل ہیں، اور خواتین کو دیکھنی چاہیے، آج کل لپسٹک میں حرام اجزاء بھی شامل کیے جا رہے ہیں، تو اس میں تحقیق کر لینی چاہیے کہ کون سی لپسٹک حلال ہے، کون سی حرام ہے۔ کیا کھانے کی پلیٹ میں ہاتھ دھو سکتے ہیں جی، اگر کسی کو اعتراض نہ ہو، گھن آ رہی ہو، سامنے بندہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے بعض دفعہ، تو وہ پھر اس کو برا لگتا ہے۔ گجرات سے کسی نے پوچھا، کیا کسی سے بیعت ہونا ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے، لیکن مفید بہت ہے، لیکن اس کا تعلق اس سے بیعت ہو کس سے رہے ہیں۔ آج کل جعلی پیر مارکیٹ میں بہت زیادہ ہیں، زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ ہیں۔ بہشتی زیور میں شروع میں لکھا ہوا ہے کہ کسی سے بیعت ہوا جائے تو کوئی پیر جو ہے اس کے اوصاف کیا ہونے چاہیے، پیر و مرشد کون ہو جس سے آپ بیعت ہو، اس کو اپنا مینٹور بنائیں، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے اگر کوئی صحیح پیر ہے، بدعتی نہیں ہے، عقیدہ بھی توحید پرست ہے، توحید پرست پیر ہے، بدعتی بھی نہیں ہے، اور شریعت کا علم بھی رکھتا ہے وہ، اور خود بھی نیک ہو، حب جاہ، حب مال، حب باہ، ان تین چیزوں کا مریض نہ ہو۔ حب جاہ کا مطلب بڑائی کا شوق، تواضع نہیں ہے اس میں، بلکہ اپنی دھونس، اور میں، میرے مرید، اور میں جو ہے نا، بعض دفعہ جب انسان کو عزت ملتی ہے تو اپنی اوقات ہی بھول جاتا ہے وہ، تو یہ سب چیزیں نہ اس کے اندر۔ پھر حب مال نہ ہو، لالچی نہ ہو، مریدوں کی پینٹوں پہ اور جیبوں پہ نظر ہو کہ اس نے ہدیہ کیوں نہیں دیا اس نے، تو یہ چیز بھی نہ ہو۔ تیسرا حب باہ، حب باہ کا مطلب یہ کہ حلال و حرام میں جو ہے نا، جو اس میں انسان میں اللہ نے مرد میں ایک ڈیزائر رکھی ہے عورت کی طرف، پیروں کے پاس جب خواتین آتی ہیں تو یہ ٹھرک بھی، بہت سے پیر ٹھرکی بھی ہوتے ہیں، بڑے بڑے ان کے اسکینڈل بن جاتے ہیں، اور جعلی پیروں کی بات کر رہا ہوں، تو واقعی نیک آدمی ہو، کیا شرعی حدود ہیں، بیوی اور غیر محرم میں کیا فرق ہے، وہ جانتا ہو اور عملی طور پر جانتا ہو۔ بعض تو پیر کم بخت ایسے ہیں کہ کسی خاتون نے پیر صاحب سے رابطہ کیا، میں یعنی ان کو جانتا ہوں،
کہ جی مجھے کسی لڑکے سے عشق ہو گیا ہے، میں شادی شدہ ہوں، تو پیر صاحب سے بیعت ہونا چاہتی ہوں تاکہ میرا وہ عشق ختم ہو جائے، تو پیر صاحب نے اصلاح کرانے کے بجائے اپنے عشق میں ڈالنے کی کوشش شروع کر دی کہ میرے اوپر لٹو ہو جاتا ہوں کسی طریقے سے. تو عجیب دو نمبریاں چل رہی ہیں اس میں. تو اس کو حب باہ کہتے ہیں. تو حب جاہ بھی نہ ہو، حب مال بھی نہ ہو، حب باہ بھی نہ ہو، شریف انسان ہو، اور پھر اتنا بھی کافی نہیں ہے، یعنی نیک نہ ہو بلکہ نیک بنانا بھی جانتا ہو، اس کو ہراتے ہو کہ لوگوں کی تربیت کیسے. بعض لوگ نیک ہوتے ہیں لیکن پاگل ہوتے ہیں، سوری پاگل کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑے بیوقوف ہوتے ہیں، تو وہ نیک بنانا نہیں جانتے ہیں، ان کو نہیں پتا ہوتا سوسائٹی کی اصلاح کیسے کی جاتی ہے. تو مصلح بھی ہوں، صالح ہونا کافی نہیں ہے، مصلح بھی ہوں. اور انتہائی اہم ترین شرط یہ ہے کہ اس بارے میں ان کی اپنی رائے کا اعتبار نہیں ہوگا، کسی بڑے بزرگ کی طرف سے ان کو اجازت بیعت بھی ملی ہو. انسان اپنے بارے میں نہیں کہے کہ میں چونکہ یہ سب چیزیں میرے اندر آ گئی لہٰذا میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، میں بیعت کر سکتا ہوں اب لوگوں کو. نہ آپ کی اپنی رائے کا اعتبار نہیں ہے، اپنے بارے میں انسان خوش فہمی میں مبتلا ہوتا ہے. ان سے پہلے جو اکابر گزر چکے ہیں، بڑے گزر چکے ہیں، ان میں سے کسی سے اس کو اجازت بیعت ہو، خلافت ہو، وہ کہیں کہ ہاں جی میں نے ان کو پرکھا ہے، آزمایا ہے، میری رائے کے مطابق یہ بندہ نہ اس میں جاہ کی محبت ہے، نہ مال کی محبت ہے، نہ باہ کی محبت ہے، اور یہ لوگوں کی اصلاح بھی کر سکتا ہے، تو وہ اجازت بیعت بھی دیں. یہ ساری شرطیں جہاں پائی جائیں گی. بعض دفعہ اجازت بیعت ملی ہوتی ہے لیکن جس نے اجازت دی ہوتی ہے وہ اس کے اجازت کا معیار ہی بہت ہلکا ہوتا ہے، ہر ایک کو اجازتیں مل رہی ہوتی ہیں. تو یہ سب چیزیں دیکھ کے اور پھر اس کی مجلس میں بیٹھ کے بھی اندازہ لگائیں کہ اس سے مجھے فائدہ بھی ہوگا یا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. تو اس کے بعد جا کے کسی سے بیعت اگر ہوا جائے تو بہت فائدہ ہوتا ہے. اس امت میں جتنے اکابر بزرگان دین گزرے ہیں، اگر یوں کہا جائے کہ 99.99% وہی ہیں جو باقاعدہ کسی بزرگ سے بیعت تھے، تو یہ دعویٰ شاید غلط نہیں ہوگا. تو ایسی شرطوں کے ساتھ بیعت ہونا بہت فائدہ مند ہے. اگر کسی لڑکی سے نکاح نہیں ہوا ہے تو کیا اس سے فون پر بات کرنا جائز ہے؟ کوئی بہت ہی ضروری بات ہو تو ضرورت کی حد تک بات کی جا سکتی ہے. بعض دفعہ براہ راست کچھ انسان چاہتا ہے کہ کنفیوژن اپنی دور کرے، چند باتیں پوچھ لیں تاکہ شادی کے بعد مسائل کھڑے نہ ہو. لیکن گپے مارنا اور گھنٹوں گھنٹوں جو آج کل لوڈے لپاڑے فون سے چپکے ہوئے ہوتے ہیں اور خوب گپے مار رہے ہوتے ہیں، یہ حرام اور ناجائز ہے. اچھا بھائی، اگر بچے نے کارپیٹ پر پیشاب کر دیا تو 3 بار پہنچنے سے کیا وہ پاک ہو جائے گا؟ اور کیا ناپاک کارپیٹ پر گیلے پیر جانے سے پیر ناپاک ہو جاتے ہیں؟ 3 بار پہنچنے سے پاک نہیں ہوتا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ بچے نے اگر کارپیٹ پر پیشاب کیا تو کوئی ٹب لے جا کے نا کارپیٹ کے نیچے گھسا دیں آپ جہاں پیشاب ہے، تو وہ تھوڑا سا اوپر ہو جائے گا. اس کے اوپر جگ بھر کے پانی ڈالیں اور تھوڑا سا مسلیں ہاتھ سے پھر ڈالیں. تو 3 دفعہ یہ عمل کریں کہ اتنا پانی جو ہے اس کے اندر سے سرایت کر جائے، یعنی اتنا پانی اس کے اندر سے نکل کے چلا جائے. یا تو آپ کو غالب گمان ہو جائے کہ بھئی یہ پیشاب نکل چکا ہوگا، اب صاف ہو گیا، یا یہ کہ اتنا پانی کہ وہ 3 دفعہ اس کارپیٹ کو اس پانی میں ڈبو سکتے تھے، ہم ڈبو کے نچوڑ سکتے تھے، ایسے ڈبوتے پھر نچوڑتے، پھر ڈبوتے پھر نچوڑتے، پھر ڈبوتے پھر نچوڑتے، تو اتنا پانی جو ہے کم از کم اس میں سے آر پار ہو جائے تو پھر کارپیٹ پاک ہو جائے گا. اور اگر یہ عمل ممکن ہی نہیں ہے کسی طریقے سے تو پھر بار بار اس کو گیلا کر کے نہ نچوڑیں، اور جب غالب گمان ہو کہ اب سارا پیشاب اس میں سے نکل گیا ہوگا تو پھر کارپیٹ پاک ہوگا. باقی کارپیٹ پہ اگر پیشاب ہے اور وہ سوکھ گیا تو گیلے پیر جانے سے ظاہر ہے وہ گیلا ہو جائے گا دوبارہ، تو پاؤں جب پہ لگے گا تو وہ پاؤں دوبارہ ناپاک ہو جائیں گے. لیکن اس بارے میں وہم نہ کریں، کیونکہ وہمیوں کو طہارت کے مسائل سمجھانا بڑا ہی مشکل کام ہوتا ہے. وہ پھر ساری زندگی کارپیٹوں پہ ہی پاؤں نہیں رکھتے. تو جب تک 100% یقین نہ ہونا کہ یہاں پیشاب پڑا ہوا ہے اس وقت تک وہم نہ کریں، کارپیٹوں پہ چلا پھرا کریں گیلے پاؤں کے ساتھ بھی، کوئی ناپاک نہیں ہوتے جب تک یقین نہ ہو کہ اسپیسیفک اس جگہ پہ پیشاب تھا اور میرا پاؤں وہاں پڑ گیا. صابر صاحبہ کراچی سے، اگر کوئی بغیر داڑھی کے نماز پڑھاتا ہو تو کیا نماز ہو جائے گی؟ داڑھی کاٹنا گناہ کبیرہ ہے، تغییر خلق اللہ میں داخل ہے. تورات میں آج تک لکھا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلا کے کہا کہ اپنی قوم کو کہیں کہ داڑھی مت کاٹیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری مسلم کی صحیح احادیث ہیں، اعفوا اللحیٰ وقصوا الشوارب، داڑھی بڑھاؤ مونچھیں گھٹاؤ. تو آپ نے یہ بھی فرمایا کہ 10 چیزیں پیغمبروں کی فطرت میں سے ہیں، ان میں ایک داڑھی بڑھانا بھی داخل ہے اس میں. تو اس لیے یہ تو انگریزوں کی حکومت سے پہلے مسلمانوں میں تصور نہیں تھا داڑھیاں کاٹنے کا. مرد کی زینت ہے داڑھی، تو اس لیے داڑھی اگر کوئی شخص کاٹتا ہے تو اس کو اپنے اختیار سے امام بنانا جائز نہیں ہے. ہاں البتہ فتنہ کا خطرہ ہو، لڑائی جھگڑے کا خطرہ ہو. اب جیسے سفر میں آپ جا رہے ہوتے ہیں، اکثر بغیر داڑھی والے آگے ہو جاتے ہیں، اب آپ ان کو ہٹاؤ گے کہ لڑائی جھگڑا ہوگا تو مجبوری ہے تو پھر اسی کے پیچھے نماز پڑھ لی جائے، جماعت نہ چھوڑی جائے. نماز ہر شخص کے پیچھے ہو جاتی ہے بشرطے کہ وہ مومن ہو، مسلمان ہو، ہر مسلمان کے پیچھے ہو جاتی ہے. محمد بشیر حیدرآباد سے، شادی کرنے کے لیے لڑکی کا پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ نہیں، اب تک جتنی شادیاں کائنات میں ہوئی ہیں، اب خواتین میں ایجوکیشن تو اب شروع ہوئی ہے، عصری تعلیم کی بات کر رہا ہوں. البتہ تعلیم کا ہونا ضروری ہے،
ضروری اس معنی میں نہیں کہ جاہل لڑکی کی شادی نہیں ہو سکتی، شادی تو ایجاب و قبول کا نام ہے، مرد ہو اور عورت ہو شادی ہو جاتی ہے، شریعت میں وہ ہو جائے گی، لیکن گھر آگے چلتا نہیں ہے اگر تعلیم نہ ہو۔ تو اب تعلیم کسے کہتے ہیں؟ تعلیم کا مطلب یہ صرف یہ نہیں ہے کہ میڈیکل کالج کی میڈیکل سائنس کی تعلیم یا میتھمیٹکس کی تعلیم۔ تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے جو بنیادی علوم ہیں وہ اس کے پاس ہونے چاہیے، ان میں گھرداری سب سے پہلے اس کو پتہ ہو، دینی تعلیم تو سب سے پہلے، شوہر کے حقوق کیا ہیں، طہارت کے حکام کیا ہیں، غسل کے حکام کیا ہیں، ساس سسر کے ساتھ کیسے مجھے شریعت کیا کہتی ہے، اپنے بڑوں کے ساتھ کیسے معاملہ رکھنا چاہیے، اور شوہر کے میرے اوپر کیا حقوق ہیں، میرے شوہر کے اوپر کیا حقوق ہیں، دونوں کو حقوق پتہ ہونے چاہیے۔ اس طرح کی جو بیسک نالج ہے، جس کے لیے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے بس بہشتی زیور نامی کتاب لکھی تھی، وہ خواتین ہی کے لیے لکھی تھی تاکہ خواتین اس کو پڑھیں اور اپنی لائف کو سدھاریں، سیدھا کریں۔ اس میں طہارت کے حکام، صفائی ستھرائی، بہت جو گھرداری کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ اس میں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں۔ تو جامعۃ الرشید نے اس کو آسان کر کے چھاپا ہے تسہیل بہشتی زیور کے نام سے، وہ پڑھ لی جائے۔ اتنی تعلیم تو ضروری ہے سب کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد اور عورت پہ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ تو علماء کہتے ہیں کچھ بیسک علوم ہیں وہ تو سب پہ فرض ہیں، آگے پھر ڈیٹیل میں جب جائیں گے تو جو جس شعبے سے متعلق ہے پھر اس شعبے میں کی علوم حاصل کرنا ضروری ہے۔ آپ تاجر ہیں تو پھر تجارت کے شرعی حکام جاننا ضروری ہے آپ کے لیے، تاجر نہیں ہے تو پھر ضروری نہیں ہے۔ تو یہ تو بیسک تعلیم جو انسان کو انسان بنانے کے لیے ضروری ہے وہ سب کو سیکھنی ضروری ہے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ باقی پھر یہ جو عصری تعلیم ہے آج کل کہ میڈیکل کالج میں پڑھنا، تو اگر سوسائٹی میں اس کی ضرورت ہو تو ظاہر ہے میڈیکل کالج میں لڑکیوں کی ضرورت ہے، کیونکہ لڑکیوں کا علاج تو لڑکیاں ہی کریں گی، گائنی میں تو لیڈیز ہی ہوں گی، تو اس میں پھر ایک الگ بحث ہے وہ کہ کتنی خواتین کی ضرورت ہے کتنی کی نہیں ہے۔ آج کل تو ایک بھیڑ چال ہے، اتنی ڈاکٹرز لڑکیوں کی ضرورت ہے نہیں جتنی ڈاکٹرز لڑکیاں یونیورسٹیوں سے فارغ ہو رہی ہیں، پھر وہ بے روزگار گھوم رہی ہوتی ہیں، تو سارے ان کا پڑھایا ضائع جا رہا ہوتا ہے، تو بڑے مسائل ہیں۔ تو تعلیم دنیا کی دین کی تعلیم جتنی ضروری ہے وہ تو میں نے بتا دیا، دنیا کی تعلیم میں پہلے سوچنا چاہیے کہ آگے کرنا کیا ہے، اس کے حساب سے آگے پھر تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ اور جو آپ کرنا چاہتی ہیں، کوئی خاتون اگر کرنا چاہتی ہیں تو آگے اس میں آپ کو موقع بھی ملے گا کام کرنے کا کہ نہیں ملے گا، اس میں اتنے وسائل ہیں، اتنے ذرائع ہیں بھی کہ نہیں ہے، ورنہ پھر وقت برباد ہوتا ہے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے، ڈپریشن میں جاتی ہیں۔ پھر دوسری بات یہ کہ رشتہ بھی پھر دیکھنا چاہیے۔ اب آپ نے پڑھ لکھ لیا، آپ نے پی ایچ ڈی کر لی، رشتے آج کل میٹرک پاس بھی نہیں مل رہے، لڑکوں میں تو ہے ہی نہیں، تو پھر وہ شادی نہیں صحیح طرح جوڑ کی نہیں ہوتی، لڑکی ڈبل ایم اے ہوتی ہے اور وہ لڑکا 8ویں سے بھاگا ہوا ہوتا ہے، نکاح پھر ہم نہیں پڑھانا ہوتا ہے، ہم خود خون کے آنسو رو رہے ہوتے ہیں، یار کدھر کس کا نکاح کس سے پڑھا رہے ہیں ہم۔ تو بس ایک بھیڑ چال ہے، بس چل رہے ہیں، تو خود فیصلہ کریں کہ کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا۔ میں تو ایک شرعی حکم بتا سکتا ہوں۔ اچھا بھائی، اگر کوئی اگر شوہر بیوی سے کہے مجھے طلاق چاہیے تو کیا طلاق ہو جاتی ہے؟ شوہر کو طلاق چاہیے، کیا وہ لیڈیز ہے؟ شوہر تو طلاق دینے والا ہوتا ہے، تو وہ بیوی سے پوچھ سکتا ہے کہ کیا تمہیں طلاق چاہیے اور میں چاہتا ہوں کہ تمہیں طلاق ہو جائے، اس طرح کے الفاظ اگر شوہر کہے تو طلاق نہیں ہوتی۔